فتح مکہ دنیا کی تاریخ کے سب سے بڑے ایونٹ میں سے ایک۔ مکہ کو فتح کرنے سے 2 سال پہلے مسلمانوں اور کافروں کے درمیان ایک ایگریمنٹ صلح حدیبیہ ہوا تھا، جس کا ایک پوائنٹ یہ تھا کہ 10 سال تک مسلمانوں اور کافروں کے درمیان کوئی جنگ نہیں ہوگی، اور عرب کے سارے قبیلوں کے پاس آزادی تھی کہ وہ مسلمانوں اور کافروں میں سے کسی کے ساتھ بھی پارٹنرشپ کر سکتے ہیں، اور ان قبیلوں میں سے کسی نے ایک دوسرے پر حملہ کیا تو صلح حدیبیہ ختم ہو جائے گی۔ بنو بکر اور بنو خزا ایک دوسرے کے بڑے پرانے دشمن تھے۔ بنو بکر بہت زیادہ پاورفل اور طاقتور قبیلہ تھا۔ انہوں نے سوچا کہ اب ان کمزور مسلمانوں سے کیا پارٹنرشپ کرنی، تو انہوں نے بہت زیادہ پاورفل اور رچ قبیلہ قریش کے ساتھ پارٹنرشپ کی۔ بنو خزا کے پاس اور کوئی آپشن نہیں تھا، تو انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ پارٹنرشپ کی، لیکن یہ حالات صلح حدیبیہ کے موقع پر تھے۔ اس کے کچھ ہی عرصے بعد مسلمانوں نے عرب کے سب سے رچ قلعوں میں سے ایک خیبر کو فتح کیا، اور اس کے بعد رومن امپائر سے بھی ٹکر لی، اور اب مسلمانوں کے حالات بالکل بدل گئے تھے، اور اب قریش ایک بالکل کمزور پارٹی بن گئی تھی۔ تو قریش ہر ٹائم اس کوشش میں رہتے تھے کہ کسی بھی طرح 10 سال لڑائی کرنے کا جو ایگریمنٹ ہے وہ ختم نہ ہو، لیکن قریش کے پارٹنر بنو بکر نے اپنی پرانی دشمنی کی وجہ سے مسلمانوں کے دوست بنو خزا کے لوگوں کو رات کے اندھیرے میں قتل کر دیا۔ بنو خزا کمزور تھے، اور وہ سیدھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے ان سے مدد مانگی۔ مکہ والوں کو جب اس بات کا پتہ چلا تو وہ بہت ڈر گئے، اور انہوں نے فوراً ابو سفیان کو مدینہ بھیجا۔ ابو سفیان جیسے ہی مدینہ پہنچے، وہ سیدھا اپنی بیٹی ام حبیبہ کے گھر پہنچے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں سے تھی، جنہوں نے اپنے باپ اور خاندان کے خلاف جا کر اسلام قبول کیا تھا۔ جیسے ہی ابو سفیان اپنی بیٹی کے گھر میں داخل ہوئے تو ان کی بیٹی نے نیچے بچھا ہوا کارپیٹ ہٹا دیا۔ تو ابو سفیان نے پوچھا، کیا یہ کارپیٹ میرے لائق نہیں ہے، یا میں اس کے لائق نہیں ہوں؟ تو اس کی بیٹی نے کہا کہ اس کارپیٹ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھتے ہیں، اور آپ ناپاک مشرک ہیں۔ ابو سفیان کو اس بات پر بڑا غصہ آیا، اور وہ سیدھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور کہنے لگا، ہم نے صلح حدیبیہ ختم نہیں کی۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بات نہیں مانی، اور پھر وہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس گیا، ان سے مدد مانگی، لیکن انہوں نے بھی کوئی جواب نہیں دیا۔ اور پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس گئے، اور پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس بھی گئے، لیکن انہوں نے بھی ان کی بات نہیں مانی۔ اس کے بعد ابو سفیان سیدھا مکہ گیا اور جا کر لوگوں کو کہنے لگا کہ اب ہمیں بچانے والا کوئی نہیں ہے، صلح حدیبیہ ختم ہو چکی ہے۔ لیکن مکہ والوں نے مسلمانوں کی طرف سے اتنی جلدی حملہ ایکسپیکٹ نہیں کیا تھا۔ مدینہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو بھی بتائے بغیر جنگ کی تیاری شروع کی کہ حملہ کب، کہاں اور کس پر ہو رہا ہے۔ ایون کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بھی اپنی بیٹی عائشہ سے پوچھا کہ حملہ کب اور کہاں اور کس پر ہو رہا ہے، تو حضرت عائشہ نے بھی آگے سے کہا کہ مجھے بھی نہیں پتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کے لوگوں کو اور کنفیوز کرنے کے لیے مدینہ سے ایک چھوٹی فوج مکہ بھیجنے کے بجائے رومن امپائر کی طرف بھیج دی، تاکہ کافروں کو لگے کہ مسلمان رومن امپائر کی طرف حملہ کر رہے ہیں۔ مکہ کو کوئی کچھ نہیں کہہ رہا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ابو حاتم نے مکہ والوں کی طرف ایک لیٹر لکھا کہ مدینہ میں حملے کی بہت زور و شور سے تیاری ہو رہی ہے، اور ہو سکتا ہے کہ مسلمان مکہ کی طرف حملہ کریں۔ اور یہ خط اس نے ایک عورت کو دے کر مکہ بھیجا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات اللہ کی طرف سے پہلے ہی بتا دی گئی، تو انہوں نے حضرت علی کو اس عورت کو روکنے کے لیے بھیجا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس عورت کو روک لیا اور اسے کہا کہ جو لیٹر تمہارے پاس ہے وہ مجھے دو، لیکن اس عورت نے کہا کہ میرے پاس تو کوئی لیٹر نہیں ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی ہے، اب یہ ہو نہیں سکتا کہ لیٹر تمہارے پاس نہ ہو۔ یہ سارا واقعہ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو پتہ لگا تو حضرت عمر نے جوش میں آ کر کہا کہ آپ مجھے حکم دیں میں اس کا سر تن سے جدا نہ کر دوں، لیکن اس صحابی نے کہا کہ میں نے یہ صرف اپنے بچوں کے لیے کیا ہے جو کہ مکہ میں رہتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے معاف کر دیا۔ 5 ہجری میں مکہ سے 10,000 لوگ مدینہ فتح کرنے کے لیے آئے تھے،
اور اب صرف 3 سال بعد مدینہ سے 10,000 لوگ مکہ فتح کرنے کے لیے روانہ ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انٹیلیجنس کا انتظام اتنا زبردست تھا کہ مسلمان بالکل مکہ کے پاس پہنچ گئے اور مکہ والوں کو پتہ بھی نہیں چلا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ والوں کے دلوں میں خوف ڈالنے کے لیے مسلمانوں سے کہا کہ کھانا پکانے کے لیے آگ لگائی جائے۔ تو جیسے ہی رات ہوئی مکہ والوں نے دیکھا کہ مکہ کے چاروں طرف آگ لگی ہوئی ہے، جس سے ان کے سارے حوصلے ٹوٹ گئے اور آخر مکہ کے سردار ابو سفیان نے بھی ہار مان لی اور وہ اس رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان سے کہا کہ کیا اب بھی وقت نہیں آیا کہ تم جان لو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ تو ابو سفیان نے کہا کہ میرے دل میں ابھی بھی شک ہے، لیکن انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آرڈر دیا کہ کل ابو سفیان کو ایک اونچی پہاڑی پر کھڑا کیا جائے تاکہ وہ مسلمانوں کو مکہ فتح کرتے ہوئے دیکھ لے۔ اس سب سے 8 سال پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس مکہ کو صرف ایک مسلمان کے ساتھ چھوڑ کر گئے تھے، اب 10,000 مسلمانوں کے ساتھ اسی مکہ میں واپس جا رہے تھے، اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ اور زبیر رضی اللہ تعالی عنہ مکہ کے دونوں سائیڈوں سے اندر داخل ہو رہے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کلیئر آرڈر دے دیا تھا کہ کسی کو بھی بلا وجہ قتل نہیں کیا جائے گا۔ ابو سفیان اس اونچی جگہ سے مسلمانوں کی طاقت دیکھنے کے بعد کہنے لگا کہ اب ہمارے بھائی کے بیٹے کو دنیا میں کوئی بھی نہیں روک سکتا، لیکن کچھ لوگوں نے پھر بھی لڑائی کرنے کی کوشش کی، لیکن خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں مار دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا بڑا شکر ادا کرتے ہوئے مکہ میں داخل ہوئے، اور جب وہ کعبہ کے پاس پہنچے تو کعبہ کا دروازہ بند تھا۔ تو انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ عنہ کے پاس بھیجا، کیونکہ مکہ کی چابیاں کافی عرصے سے عثمان بن طلحہ رضی اللہ عنہ کے پاس۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جب ان سے چابیوں کا پوچھا تو انہوں نے انکار کر دیا، تو حضرت علی نے کسی بھی طرح سے ان سے چابی لے لی۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کعبہ کے اندر داخل ہوئے تو اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ چابی عثمان بن طلحہ رضی اللہ عنہ کو واپس دے دی جائے۔ تو جب چابی ان کو واپس دے دی گئی تو وہ مسلمان ہو گئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان بن طلحہ سے کہا کہ یہ چابی اب قیامت تک تمہارے اور تمہارے خاندان کے پاس ہی رہے گی، اس چابی کو تمہارے سے صرف اور صرف کوئی ظالم ہی چھینے گا۔ اور آج 1004 سال بعد بھی یہ چابی اسی خاندان کے پاس ہے، کیونکہ یہ خاندان کوئی عام خاندان نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب خانہ کعبہ کو بنایا تو ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی چابی اسماعیل علیہ السلام کو دے دی، تو اسماعیل علیہ السلام نے یہ چابی اپنے بیٹے کو دی، اور یہ سلسلہ چلتا رہا۔ آخر عرب کے ایک خاندان نے یہ چابی ان سے چھین لی، اور پھر یہ چابی اس قبیلے سے ایک اور قبیلے نے چھین لی، اور آخر یہ چابی قریش کے قبیلے کے پاس آئی، جو کہ اسماعیل علیہ السلام کا خاندان تھا، اور اسی لیے یہ چابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چابی ان کے پاس رہنے دی، تاکہ خانہ کعبہ کے خیال رکھنے کی ذمہ داری اسی خاندان کے پاس رہے، اور آج تک یہ چابی اسی خاندان کے پاس ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کے اندر 360 بتوں کو توڑ دیا، اور مکہ کو ایک ہولی سٹی کریٹ کیا کہ مکہ میں کوئی بھی لڑائی نہیں کرے گا۔ لیکن بہت سال بعد ایک مسلمان حجاج بن یوسف نے اسی مکہ پر توپوں کے ساتھ حملہ کیا۔ مدینہ کے انصار اس خوف میں تھے کہ مکہ فتح ہونے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کو چھوڑ کر مکہ کو اپنا کیپٹل سٹی بنائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی لڑائیوں اور مکہ والوں کے ظلم کے بعد مکہ والوں کو اکٹھا کیا، اور ان سب سے کہا کہ آج میں تم سب کے ساتھ وہ کروں گا جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا تھا، اور پورے مکہ میں سب کو معاف کر دیا۔ اور اتنی بڑی فتح کے بعد بھی مکہ والوں سے کوئی بھی مال غنیمت نہیں لیا گیا، اور کچھ ہی دنوں کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے شہر مدینہ میں واپس چلے گئے۔ اب مدینہ کی یہ ریاست عرب کی سب سے طاقتور اسٹیٹ بن گئی، لیکن عرب کے کچھ قبیلوں نے
مسلمانوں کی یہ طاقت ایکسیپٹ نہیں کی اور اس بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 12,000 مسلمانوں کو لے کر حنین کی طرف روانہ ہوئے۔ اس فوج میں بہت سارے نئے مسلمان بھی موجود تھے اور وہ بہت ریلیکس تھے کہ ہم آرام سے جنگ جیت جائیں گے، لیکن یہ جنگ مسلمانوں کے لیے ساری جنگوں سے خطرناک جنگ تھی۔ اس جنگ کا واقعہ پھر کسی ویڈیو میں شیئر کریں گے، تو آج کے لیے بس اتنا ہی۔ زعیم کو دیجیے اجازت اور چینل کو سبسکرائب، کمنٹ اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ تو پھر ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے ٹل دین اللہ حافظ۔